ناظرین کرام، طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی ہیں، پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی مسلمہ اول اور جانثار جو ہے وہ زوجہ محترمہ کا وصال پاک ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو طالب جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جان تھے جو اپنی جان ان پہ نچھاور کرتے تھے، ان کا انتقال ہوتا ہے، عام الحزن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سال بھر جو ہے آپ پہ غم کی کیفیت طاری رہی ہے، اور اس غم کی کیفیت میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ کہاں گئے، وہ کس طرح گئے، یہ ساری تفصیلات جو ہے یہ میرے اسکالر بیان کریں گے۔ مجھے یاد آتا ہے مولانا محمد علی جوہر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، مولانا ظفر علی خان نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جو ماں سوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، وہ راہ نورد جاد آئے اسرا تمہیں تو ہو، اور جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو۔ آج میں نے دو واقعات خاص طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور دو وہ جو ہمارے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں اللہ سے لے کر ہمیں عطا کیا ہے۔ آج مجھے پہلے تو وہ یاد آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اور میں ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں کہ موجودہ ذہن جو ہے اس میں کئی طرح کے وسوسے ڈالے جا رہے ہیں، وسوسے ذہنوں میں آتے ہیں، اور یقیناً لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ 1,24,000 پیغمبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، کیونکہ خاتم النبیین ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو سب لوگ کہتے رہے کہ خدا وحدہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ سوال ذہنوں میں آتا تھا کبھی کبھار کہ وہ اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ یہ بن دیکھے سب لوگ کہتے جا رہے ہیں، اگرچہ سارے انبیاء سچے تھے، پھر اللہ کی قدرت کو یہ منظور تھا، پھر ایک ایسی ہستی جس کو اپنے پرائے دشمن دوست سب صادق و امین کہیں، وہ آ کے کہیں کہ ہاں میں نے اپنے ان چہرہ مبارک، اپنی پیشانی مبارک کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ اور بڑی اچھی بات شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمائی، انہوں نے فرمایا اگر لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں جو تھا وہ معراج ہوئی، کہا خواب میں تو اگر معراج ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب کو اعتراض ہی کوئی نہ ہوتا، اعتراض تو ان کو یہی تھا کہ یہ جو معراج ہے یہ بالجسم ہوئی ہے۔ تو میں آج جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، تو وہ جو شہادت تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اور پھر کس طرح دیکھا ہے، من رانی فقد را الحق، وہ جلوے جو اللہ کے مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اب یہ جو معجزہ ہے اس میں تسخیر کائنات کا باب جو ہے وہ کھلا، سارے انبیاء کے معجزات زمینی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک یہ آسمانی تھا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کا بھی معاملہ بہت عجیب ہے۔ آج 25 رجب المرجب ہے، آج 26 تاریخ ہے آج رجب کی۔ آج شام کو مغرب کی اذان کے بعد 27 رجب شروع ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیت المقدس کے باہر فصیل شہر پہ اپنی فوجوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ تمام جرنیلوں نے کہا کہ چلیں، چونکہ لوگوں نے سرنڈر کر دیا، ہمارے دشمنوں نے، ہم اندر چلے جائیں شہر کے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہیں ٹھہرو۔ یہ سارا دن ٹھہرے رہے، انتظار کرتے رہے۔ باقی ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ یہ نہ ہو ہمارے دشمن پھر اپنی قوت مجتمع کر لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا نہیں، تمہیں نہیں پتہ۔ جب شام کو مغرب کی اذان ہوئی تو سلطان نے کہا کہ اب شہر کے اندر داخل ہوں گے، اور پھر وہ بیت المقدس میں گیا، اور جا کے اس نے کہا میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی تھی، جب تک میں اس جگہ کو آزاد نہ کروا لوں اس وقت تک میں مسکراؤں گا نہیں۔ آج میرے دوستو آؤ، میں تمہارے ساتھ مل کے مسکراتا ہوں۔ اور صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچا، اور دوسرا جو آدمی ہے وہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے گول میز کانفرنس میں جو آخری اپنا خطاب کیا، کہا کہ یا مجھے آزادی دو یا میں غلام جو سرزمین ہے اس میں جا کے دفن نہیں ہونا چاہتا، مجھے یہاں دفن کے لیے 2 جگہ زمین دے دو۔ بیت المقدس جو تھا اس سرزمین میں محمد علی جوہر جو آرام فرما ہے
کیا کہا تھا محمد علی جوہر نے؟ تنہائی کے دن ہے، تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں، اور معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت، ایک فاسق و فاجر میں اور ایسی کراماتیں۔ دو باتیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے اور براق لا کر کھڑی کر دی گئی سواری آپ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا تھوڑی دیر کے لیے۔ جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوار ہو، میں نے رکاب جو ہے وہ تھام رکھی ہے، آپ سوار ہو اس سواری کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خیال سے میری طبیعت پہ مجھے ایک خیال بار بار جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت جب پل صراط سے گزرے گی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ مجھ پہ اللہ کی اتنی عنایات ہیں، اللہ کریم نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے، میں معراج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا؟ فوراً جبریل امین کو اللہ کا پیغام آ گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں کہ ہم آپ کی امت کو پل صراط سے ایسے گزاریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ جبریل امین جب تھک گئے نا سدرۃ المنتہا پہ، تو جبریل امین نے پھر اس وقت کیا کہا کہ یا رسول اللہ میری بھی ایک جو عرض یاداشت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے روز آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے، مجھے یہ اجازت مل جائے کہ میں اپنے پر ان کے نیچے بچھا دوں۔ اور وہ پھر الاؤ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو اس لیے کسی نے کہا تھا نا بیدم وارسی نے، یا رسول اللہ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ یہ نسبت مصطفیٰ، یہ غلامی مصطفیٰ میں ہمیں کتنے بڑے مقامات ملے ہیں، کبھی یہ خیال آ جائے تو سوچیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسبت جو ہے یہ کہاں نبیوں کو رہی جن کی میت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں، اور لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے ہیں۔ آج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیاح لامکاں، آپ کا سفر لامکاں، اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ جو آج اسکالر میرے تھے فنی طور پہ جن کو میں سمجھتا تھا کہ وہ میرا ساتھ دے سکیں گے، ان کو میں نے بلایا ہے۔ لیکن ایک بات ماڈرن ذہن کے لیے میں کہہ دوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یہ عقل سے ماورا چیزیں ہیں، جو رب ساری کائنات کا مالک ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے یہ کائناتیں پیدا کی ہیں، کبھی اس پہ غور کرو تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ مبارک ہے یہ میریکل نہیں ہے، میریکل انبیاء کو عطا ہوئے، یہ دی میریکل ہے۔ اس پہ گفتگو جو ہے وہ میرے اسکالر کریں گے۔ آج میرے ساتھ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، سائنس کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رفیق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آگے نوجوان اسکالر پروفیسر مجاہد مرزا، اور میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صوفی دانشور، اور ان کے ساتھ مفتی سید زین العابدین سجادہ نشین حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ صاحب آج آپ ہمیں سمجھائیں، آپ سائنس، اچھا جی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہی، بریک سے آؤں گا تو آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جو کائنات ہے، کہتے ہیں ابھی تک جو کائنات کی ہیں سائنس نے وہ 1/3 یا بعض کہتے ہیں 1/4 ابھی ہوئی ہے، اور یہ کائنات ناتمام، جس طرح کہا اقبال نے کہ ناتمام ہے شاید، یہ کائناتیں پھیل رہی ہیں، اور اس میں پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سارے کروں سے نکل کے جانا، معراج کے لیے جانا، اس دنیا سے نکل کے جانا، وہ کیا ہے؟ ساری وہ حکمتیں آپ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ بہت زبردست اللہ کی توفیق سے آج یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، اور عشاق کے لیے یہ بڑا حسین موقع، اور نوجوان نسل کے لیے یہ اس معجزہ عظیم کو سمجھنے کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ پروفیسر صاحب، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے لے کے چلے جبریل امین، تو خاص آپ کو پوشاک مبارک پہنائی گئی تھی، آپ کے پائے اقدس میں جو پاپوش مبارک تھے وہ بھی اسپیشل پہنائے گئے تھے، اس میں کوئی خاص حکمت تھی؟ اور یہ وہ تھا کہ ان کروں سے نکل کے آدمی جب جاتا ہے تو پھر کیسے ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ غازی صاحب، مجھے گفتگو کرنی ہے معراج کا جو معجزہ اس کے اوپر سائنسی حوالے سے۔ جی سائنسی حوالے سے،
پہلے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ سائنس کیا ہے چیز اور اس کی حدود و قیود کیا ہے. ٹھیک. میں مختصر یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو معجزہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جو سائنس کا علم ہے یہ محدود ہے. آپ جز کے ذریعے سے کل کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. پہلے تو ہم نا سائنس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. جو ہماری سائنس ہے یہ بیسیکلی ایک علم ہے اور یہ علم جو ہے یہ سائنسدانوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے اپنے مشاہدات کے ذریعے, اپنے تجربات کے ذریعے سے, اور جو اس میں سے نتائج اخذ کیے ہیں یہ اس پہ مبنی ہے. تو جو چیز ہمیں واقعہ معراج کو سائنس کے حوالے سے کچھ سپورٹ کرے گی, جو اس کی تھوڑی بہت وضاحت دے گی, وہ فزکس ہے یعنی طبیعت ہے, اور میں فزکس کا ہی طالب علم ہوں. جو فزکس ہے وہ اس میں دو مین چیزیں ہیں, پہلے ان کو ذرا دیکھ لیں پھر جو ہے وہ معجزے کی طرف آتے ہیں. جو فزکس ہے اس کا تعلق مادے سے ہے, یعنی ارد گرد جو ہماری ساری چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, جو محسوس پانچ حواس سے جن کو محسوس کر سکتے ہیں. جی ہاں جی, یا یوں کریں کہ کوئی بھی چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اس کو ہم مادہ کہتے ہیں. اور مادہ جو ہے وہ بالکل ایک بنیادی اکائی جس کو ایٹم کہتے ہیں اس سے مل کر بنا ہوا ہے. دوسری جو چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کا یہ خمیر ہے وہ ہے انرجی یا توانائی ہے. توانائی کی مختلف اشکال ہیں, جیسے ہم کینیٹک انرجی کہتے ہیں, پوٹینشل انرجی کہتے ہیں, ہیٹ ہے, لائٹ ہے. اس میں سے میں ایک چیز لائٹ کا انتخاب کر لیتا ہوں, یہ ایک انرجی ہے. تو جو مادہ ہے وہ بنیادی اکائی ایٹم سے مل کر بنا ہوا ہے, اور جو روشنی کسی بھی منبع سے خارج ہو رہی ہے یہ بھی ذرات کی شکل میں ہے. ایک ذرے کو فوٹون کہتے ہیں. جو سائنسدان ہے پوری دنیا کے, ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہے نہ تو وہ کوئی مادے کا ذرہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو فنا کر سکتے ہیں, اور نہ ہی جو وہ کسی فوٹون کو تخلیق کر سکتے ہیں اور نہ اس کو تباہ کر سکتے ہیں. سائنسدان کیا کر رہے ہیں, ایک مادے کو دوسرے مادے میں تبدیل کر رہے ہیں اور ایک انرجی کو دوسری میں تبدیل کر رہے ہیں. اس کو اپنے ناظرین کے لیے میں ذرا مختصر کر کے اور سمپل کر کے پیش کرتا ہوں. جیسے بچے بچپن میں گیلی مٹی سے مختلف قسم کے کھلونے بنا لیتے ہیں, سائنسدان بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. جی, اور جس طرح سے ایک وہ کینڈی فلاس ہے جو لچھا بیچنے والا ہے, وہ اسے چڑیاں طوطے مور بنا لیتے ہیں, سائنسدان بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ جو واقعہ معراج ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ اعتراضات ہوئے, سائنسدانوں نے ہی کیے, عام آدمی نے بھی کیے, لیکن اس کو جو تقویت ملتی ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ملتی ہے. تو 18ویں 17ویں اور اس سے پہلے کی جو صدی تھی اس میں کچھ ایسی مقداریں تھیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جس رفتار سے چل رہا ہے نہ تو اس میں سستی واقع ہو سکتی ہے اور نہ اس میں تیزی آ سکتا ہے, یعنی یہ مستقل مقدار ہے. اس طرح سے اگر کوئی لینتھ آپ لے لیں تو وہ لینتھ بھی نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے. اس طرح سے جو مادے کی مقدار ہے جس کو ہم کمیت کہتے ہیں یہ بھی مستقل ہے. اس کا تعلق سپیڈ کے ساتھ ہے, یعنی اگر ایک آدمی ریسٹ میں بیٹھا ہوا سکون کی حالت میں تو اس کے لیے ٹائم ہو, کمیت ہو, اور جو ہے وہ لینتھ ہو, کسی چیز کی لمبائی ہو, یہ اس کے لیے بھی برابر ہے, اور جو ٹرین میں سفر کر رہا ہے, جہاز میں سفر کر رہا ہے, اس کے لیے بھی یہ ایسا ہی ہے. لیکن آئنسٹائن کی تھیوری نے اس کو چینج کر دیا. اس کو جب وہ نظریہ اضافت کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ سست پڑ سکتا ہے, جو لینتھ ہے وہ کنٹریکٹ ہو سکتی ہے سپیڈ کی وجہ سے, اور جو مادہ ہے کمیت ہے وہ سپیڈ کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے. تو اب میں معجزے کی طرف آتا ہوں. یہ میں نے نا اپنے ناظرین کے لیے پہلے ایکسپلین کر دیا کہ سائنس کا جو علم ہے اس میں ساری چیزوں کا حل موجود نہیں ہے. سائنسدان جو ہے ان کی لمیٹیشن بھی بیان کر دی کہ یہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم وہ ایک جز ہے. ہاں جز ہے, تو جز کے ذریعے سے آپ کل کو جو وہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مظاہر فطرت ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں, یہ مظاہر فطرت جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات نہیں عطا کی ہے. سائنسدان کیا کر رہے ہیں, ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اب معجزے پہ آ جائیں. میں آ جاتا ہوں, معجزے پہ آ جاتا ہوں. اب آپ ذرا دیکھیں کہ اس معجزے میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس سے لوگ حیران ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو اس وقت جو کنڈی تھی دروازے کی وہ ہل رہی تھی, اور جو وضو کا پانی تھا وہ چل رہا تھا. اب اگر آپ جز کے ذریعے سے اس کو ایکسپلین کریں گے, وضاحت کریں گے تو نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں سے ہم
تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے جو کہ اسٹیبلش فیکٹ ہے، یہ کہاں پر بہت بڑی بڑی مشینیں ہیں، جن میں سے ایک ہے جو کہ سرن میں ہے، 27 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات کو بہت زیادہ رفتار سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا جاتا ہے اور نئے ذرات بنائے جاتے ہیں۔ وہاں پر دیکھا ہے کہ جب کوئی مادہ بڑی زیادہ رفتار کے ساتھ حرکت کرتا ہے تو اس میں جب وہ ٹائم میں سستی واقع ہو جاتی ہے، جس کو ہم ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ واقعہ معراج کو یہ سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وقت رک گیا تھا یا سست پڑ گیا تھا، تو یہ یہاں سے ہمیں دلالت۔ لیکن معجزے کو اگر آپ سائنٹیفکلی پروو کرنا چاہیں گے تو وہ معجزہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ایکسپلین کیا تھا، میں جہاں آپ آتے تھے خطبہ دیتا جمعے کا، وہاں مجھے ایک صاحب نے پوچھا، وہاں درمیانے پڑھے لکھے تھے، کہ جی یہ واقعہ معراج جو ہے یہ عقل میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا یہ ہے اس لیے کہ عقل میں نہ آئے بندوں کی، لیکن میں سمجھا دیتا ہوں۔ گھڑی لگ گئی تھی سامنے، یہ سیل والی، میں نے کہا یہ 1 بجے پہ ہے، اس کا ہم سیل نکال دیں پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی، میں نے کہا پھر یہ 5 منٹ بعد، 2 گھنٹے، 10 گھنٹے بعد، انہوں نے کہا جی یہ 1 پہ ہی رہے گی۔ میں نے کہا پھر کل ہم لا کے اس پہ سیل ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی 1 سے یہ چل پڑے گی آگے۔ تو جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، انہوں نے کہا حضور جانے کائنات، ایک ہے فزکس اور ایک ہے میٹا فزکس۔ یہ معراج کا جو معجزہ ہے یہ میٹا فزکس میں آتا ہے۔ فزکس کی جہاں انتہا ختم ہوئی وہاں سے میٹا فزکس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جی اب بتائیں کہ کرے ہیں اوپر، کوئی ٹھنڈے ہیں، کوئی گرم ہیں، ان سب سے گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور افضل البشر ہے، سید البشر ہے۔ جی غازی صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے کہ جو بھی لباس ہے وہ ماحول کے مطابق پہنا جاتا ہے۔ میں ذرا تھوڑا ایکسپلین کر لوں پھر اس طرف آتا ہوں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر ہمارا بلڈ پریشر ہے، باہر ہوا کا دباؤ ہے، یہ دونوں اگر بیلنس ہے تو ہم یہاں پہ سالم ہیں۔ اگر خلا باز خلا میں جاتے ہیں اور یہی لباس میں چلے جائیں تو وہ پھٹ جائے گا جسم ان کا، کیونکہ باہر کا دباؤ جو ہے وہ بالکل زیرو ہوگا، کیونکہ ویکیوم ہے وہاں پر، خلا ہے، اور اندر بلڈ پریشر جو ہے اس کی وجہ سے جو وہ پھٹ جائے گا۔ اس وجہ سے ماحول کے مطابق لباس پہنا جاتا ہے۔ ایسا لباس پہنا جائے گا کہ باہر کا پریشر اور باڈی کے اندر بلڈ پریشر یہ جب بیلنس ہوگا تو پھر سالم رہیں گے۔ اسی طرح سے رب العزت اللہ تعالیٰ کی ذات، انہوں نے آپ کو وہاں پر دعوت دی، وہاں پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا تھا کہ انہوں نے مختلف قروں سے، مختلف ماحول سے گزر کے جانا ہے، اس کے مطابق ان کا لباس تیار کیا گیا، ان کا جو سینہ مبارک ہے اس کو شق کیا گیا، ان کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی خبر ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں سے گزر کے جانا، کس ماحول میں سے گزرنا ہے، اس کے مطابق اس کی تیاری کروائی گئی۔ ٹھیک ہے، جسد عطر کی بھی تیاری کر دی گئی، وہ جو پوشاک پہنائی گئی وہ بھی، اور جو پاپوش مبارک پہنائے گئے وہ بھی سارے۔ ہاں، میں تھوڑا سا اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری بھی ان کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو وہ اس طرح سے۔ ہاں، ایک تو میں اس واقعہ معراج سے یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک بشر کی گواہی جو وہ مقرر کی ہے کہ میری ذات ہے، تاکہ کوئی گواہی دے سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ ایک بشر کی پرواز کہاں تک ہو سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کو کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق کے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ ایک جو ہے وہ میسیج دیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم لاہوت تک گئے، وہاں تک جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، یعنی انسان کی، بشر کی جو پرواز ہے وہ عالم لاہوت تک ہے، اور اس کے ذریعے سے میسج دیا ہے کہ آپ جو رزق ہے وہ حلال آپ کا ہونا چاہیے۔ تو یہ رزق حلال کھاؤ گے تو بلندیوں پہ جا سکتے ہو، یعنی تمہارا مقام یہ ہے، بشر کا مقام یہ ہے، اور آپ اس کس چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اگر ہم اسی سے یہی سبق سیکھ لیں تو ہمارا ملک بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو اصل مسئلہ ہے وہ رزق حلال اور حرام کا ہے، جس کی وجہ سے ہم مشکلات، وہ ختم ہو گیا ہے جی، حلال اور حرام کا تو تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ جو باتیں کہی ہوئی ہیں وہ تو ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، اب آپ کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا ان تمام کروں سے گزرنے کے لیے، اندرونی طور پر بھی، بیرونی طور پر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ وہ جو قلب عطر کو دھویا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام اجزاء نکال دیے گئے جن کی وجہ سے نقصان ہو سکتا تھا اوپر کی عالم میں جا کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ واپس تشریف لے آئے، لیکن یہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جسد عطر وہ ہے جو یہاں رہے یا وہاں رہے، ہر جگہ رہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ الحمدللہ۔ اچھا جی ڈاکٹر